بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ مدارس ہماری شہرگ ہیں، یعنی وہ فاؤنٹین ہیڈ ہیں جہاں سے دین سوچ کی صورت اختیار کرتا ہے، زبان پاتا ہے اور سمت متعین کرتا ہے۔ لیکن فاؤنٹین ہیڈ کا ایک سادہ مگر بے رحم اصول ہے کہ اگر وہ آلودہ ہو جائے تو نیچے بہنے والا پانی کبھی صاف نہیں رہتا۔ آج کی گفتگو اسی آلودگی کی تشخیص سے متعلق ہے، اور یہ تشخیص آسان نہیں۔ دیکھیے، ہم بار بار یہ سوال دہراتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے، ایک دوسرے کے لیے اتنے سخت، اتنے بے رحم کیوں ہو گئے؟ ایک ہی قرآن، ایک ہی رسول، ایک ہی قبلہ، پھر یہ مستقل کشمکش کیوں ہے؟ ہم فوراً انگلی اٹھاتے ہیں سیاست پر، استعمار پر، دشمنوں پر، بیرونی سازشوں پر۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، لیکن اصل بیماری زیادہ پرانی، زیادہ خاموش اور زیادہ اندرونی ہے، اور وہ بیماری ہے تقلید کے نام پر عقل کو معطل کر دینا۔ دیکھیے، ابتدا میں تقلید کوئی جرم نہیں تھی، ایک سہولت تھی سیکھنے والوں کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سہولت عادت میں بدلی، اور عادت عقیدے میں، اور اب تو یہ کہا جانے لگا کہ بس گنگوہی کو پکڑ لو۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ بس گنگوہی کو پکڑ لو، ادھر ادھر مت دیکھو، دین وہی مکمل ہے۔ دوسرا حلقہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو سمجھا بس آنکھ بند کر کے اس پر ایمان لے آؤ، نجات یقینی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ باتیں صرف اختلاف رائے کی قبیل سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ یہ کہ حق کسی ایک انسان کے فہم میں ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ نہ قرآن کا ہے، نہ رسول کا، نہ صحابہ کا، یہ دعویٰ ہے دراصل ہماری اپنی ذہنی سہولت کا، وہ سہولت جو انسان کو سوچنے کی مشقت سے بچا لیتی ہے۔ قرآن نے اس ذہنیت پر 1400 سال پہلے سخت تنقید کی، نکیر کی۔ وہ کہتا ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ جاہلیت میں یہی جملہ کہا جاتا تھا۔ یہ جملہ علم کا اظہار نہیں، یہ عقل سے فرار کا اعتراف ہے۔ کل یہ جملہ باپ دادا کے نام پہ بولا جاتا تھا، آج یہی جملہ اکابر کے نام پہ بولا جا رہا ہے۔ لفظ بدل گئے ہیں، ذہنیت نہیں۔ اور ٹھہریے، قرآن یہاں نہیں رکتا، وہ ایک اور بات کہتا ہے، ایسی بات جس سے ہر مذہبی اقتدار ہمیشہ خوفزدہ رہا ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ یہاں بات عبادت کی نہیں ہو رہی ہے، اختیار کی ہو رہی ہے، کہ جب ہم یہ بات دوسروں پہ چھوڑ دیں کہ کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں، کیا سوال ہے اور کیا فتنہ۔ جس دن یہ اختیار قرآن اور رسول سے نکل کر کسی انسان کے فہم میں منتقل ہو جائے، اسی دن ربوبیت خاموشی سے منتقل ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب فرقے جنم لیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ دین ہمارے امام کے پاس ہے، دوسرا کہتا ہے نجات ہمارے شیخ کے ساتھ بندھی ہے، تیسرا کہتا ہے اصل اسلام ہماری جماعت ہمارے ادارے میں ہے۔ اور یوں دین قرآن کے گرد جمع ہونے کے بجائے ناموں، نسلوں، سلسلوں اور وفاداریوں کے گرد جمع ہو جاتا، بکھر جاتا ہے۔ یہ فرقے قرآن سے نہیں نکلتے، آبا پرستی سے نکلتے ہیں۔ اور یہ بات صرف ایک مسلک تک محدود نہیں ہے۔ دیوبند میں اگر دین گنگوہی کے نام پر بند ہو جاتا ہے تو بریلوی روایت میں احمد رضا خاں کے فہم کو حرف آخر مان لیا جاتا ہے۔ ادھر جدید تعلیم یافتہ حلقوں میں بھی یہی ذہنیت دوسرے ناموں کے ساتھ زندہ ہے۔ کہیں فکر فراہی ایسا مکمل فریم بن جاتی ہے کہ اس سے باہر سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور کہیں فکر مودودی اتنی ہمگیر تعبیر بن جاتی ہے کہ اس پر سوال دین سے انحراف کی مترادف سمجھا جانے لگتا ہے۔ نام بدل جاتے ہیں، دائرے بدل جاتے ہیں، لیکن ذہنی ساخت وہی رہتی ہے۔
اور اگر ہم اس گفتگو میں شیعہ روایت کو بھی شامل کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں مجتہد زندہ ہوتا ہے۔ سنی روایت میں ہم عموماً ایک مردہ مجتہد کو پکڑتے ہیں، جیسے ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل وغیرہ۔ شیعہ روایت کا مجتہد زندہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن نتیجہ دونوں جگہ ایک ہی نکلتا ہے۔ جس لمحے کسی مجتہد کو پکڑ لینے کا مطلب یہ بن جائے کہ اب سوال ختم، سوچ بند، اسی لمحے عقل معطل ہو جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں عقل مردہ نام کے آگے جھکتی ہے اور وہاں زندہ نام کے آگے، لیکن جھکنا دونوں جگہ عقل ہی کو پڑتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ہم مذہبی زبان سے باہر نکل کر انسانی نفسیات کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کانٹ نے ذہنی نابالغی کو سیلف امپوزڈ امیچورٹی کہا تھا، یعنی وہ حالت جس میں انسان اپنی عقل کو استعمال کرنے کی جرات چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس عقل موجود ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، یہاں عقل کی معطلی کسی جبر کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک اختیار کی ہوئی کیفیت ہے۔ یہاں سوچنا عبادت نہیں سمجھا جاتا اور سوال کرنا بغاوت بن جاتا ہے۔ اسی ذہنی کیفیت پر میں نے اپنی کتاب اسلام مسلم ذہن کی تشکیل جدید میں قدر تفصیل سے بات کی ہے، اور ایک آدھ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جمہور مسلمانوں میں یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ متقدمین نے غور و فکر کا سارا کام انجام دے ڈالا ہے۔ بقول اشرف علی تھانوی، متقدمین کے اصول و قواعد اس حد تک کافی و شافی ہیں کہ قیامت تک کا کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آ سکتا جس کا جواز یا عدم جواز حتیٰ کہ جزئیات میں بھی ان اصولوں سے نہ نکلتا ہو۔ اشرف الجواب، اشرف علی تھانوی، جلد 2، صفحہ 312۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانی جسم میں راس الاعضاء دماغ کی معطلی کے اس عمل نے صدیوں سے امت مسلمہ کو عہد جاہلیت کی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے، جسے قرآن نے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے اس جملے میں، اس آیت میں بات بتوں کی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ جاہلیت جو ہے یہ بتوں کی نہیں ہے، یہ جاہلیت بند عقل کی ہے۔ جب اس رویے پر سوال اٹھایا جائے تو فوراً ایک آیت پیش کر دی جاتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ علماء سے پوچھو، لیکن قرآن کو پورا پڑھا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ آیت فقہ پر نہیں، تقلید پر نہیں، بلکہ وحی کی ماہیت پر ہے، اور اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو پچھلی وحیوں کے گواہ تھے۔ یہ آیت کہتی ہے پوچھو، یہ ہرگز نہیں کہتی کہ اپنی عقل حوالے کر دو۔ یہ آیت کا استعمال نہیں، سیاق سے ہٹانا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مدرسہ علم کی نرسری نہیں رہتا، بلکہ ذہنی قید خانہ بن جاتا ہے، جہاں سوال بدتمیزی، اختلاف فتنہ اور سوچ خطرہ بن جاتی ہے۔ یہ بات اگر یہیں ختم کر دی جائے تو شاید یہ ایک اور سخت تنقید بن کر رہ جائے، صرف تنقید۔ لیکن میرا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، کسی مسلک کو گرانا نہیں، کسی ادارے کو توڑنا نہیں، میرا مقصد صرف مرکز کو درست کرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود چلنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہر شخص مجتہد بن جائے، لیکن یہ ضرور کہا کہ کوئی شخص اپنی عقل گروی نہ رکھے۔ دیکھیے جب قرآن مرکز میں ہوتا ہے تو اختلاف بھی مشورہ بن جاتا ہے، اور جب نام مرکز میں آ جائیں، اکابر مرکز میں آ جائیں تو اختلاف جنگ بن جاتا ہے۔ میری یہ باتیں مدارس کے خلاف نہیں ہیں، یہ باتیں میں دراصل مدارس کی بقا کے لیے کہہ رہا ہوں،
کیونکہ وہ مدرسہ جو سوال سے ڈرتا ہے علم پیدا نہیں کرتا، خاموشی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ امت فرقوں سے نکلے تو ہمیں اکابر کے سائے سے باہر آنا ہوگا اور قرآن کی مشائیت میں چلنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ جو دین ناموں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے، جو دین اکابر کے سہارے کھڑا ہوتا ہے، وہ آخر کار ٹوٹ جاتا ہے، اور جو دین قرآن اور اسوہ رسول کی روشنی میں دل و دماغ کو استعمال کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، وہی زندہ رہتا ہے۔ یہی تطہیر ہے، اسی کا نام رجوع الی اللہ ہے، اور شاید یہی ایک نئی صبح کا آغاز بھی۔